جی وہ ایک طرف سے خان صاحب کی پرانی عادت ہے کہ وہ پبلکلی تو حملے کرتے ہیں آپ کے اوپر اور پرائیویٹلی آپ کے پاس لوگ بھیجتے ہیں آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی یہی کرنے کی کوشش کی. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہی کی تو اوپر سے گالی اور پیچھے منتیں پاؤں پڑے ہوئے ہیں, تو وہ کام چلا نہیں. اور پھر وہ اس میں غصے میں ڈیسپریشن میں وہ اتنے مطلب کہ انڈر پریشر تھے کہ یہ 9 مئی والا واقعہ وہ کر بیٹھے. اب کوئی آپ لوگوں کے بچوں کو بے شک جیلوں میں ڈالیں, انہیں آرمی ایکٹ میں چلان کریں, جو مرضی کریں, جب تک اصل بندہ جو اگر آپ نے آرمی ایکٹ ہی لانا ہے تو پھر ہدایات تو عمران خان کی تھیں یا اس سے آگے جو جس طرح ان کی ہیرارکی ٹریول کرتی ہے. اس بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بارہا ان کی پارٹی کے اپنے لوگ ہی جو ہیں وہ بار بار بیانات دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ باتیں پہلے ہوئی تھیں, فیصلے کیے گئے تھے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کسی ثبوت کی بنیاد پہ ہی ہو رہی ہوں گی نا, یعنی ہوا میں باتیں تو نہیں. جی بالکل بالکل. اگر آپ کی ریاست یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں تو ان کے پاس بہت سارے ثبوت ہوں گے. اور اگر ان لوگوں کو آرمی ایکٹ کے تحت چلان کرنا ہے یا انسداد دہشت گردی میں تو پھر عمران خان نے ساتھ ہی ہونا ہے جی. اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھی جو غریب لوگوں کو اندر کر دیا جائے, امیروں کی باری آئے تو قانون بدل دیا جائے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا پریشر ہے جی ختیجہ شاہ کا, وہ تیسری نسل میں جی بھی ان کا آرمی چیف. ہمارے ملک ہمارے اوپر بڑا احسان ہے جی ان کے خاندان کا. ان کا نانا جو ہے ہمارے آرمی چیف رہے ہیں, وہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. تو مطلب کہ بھی اس طرح کا مائنڈ سیٹ. سر بات یہ نا کہ یہ وہ نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں نا ان لوگوں کے بارے میں کہ چونکہ دیز ور پیپل ہو ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کے پارٹ رہے ہیں اور وہی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا یہ ریپ والا بھی جو الزام ہے یہ بھی انہوں نے ایک اور سٹیپ لیا ہے اپنے آپ کو مطلب کہ انٹرنیشنل میڈیا میں جانے کے لیے کہ میرے اوپر ہاتھ نہ ڈالا جائے. اب وہ ہاتھ وہ بے شک فیل ہو گیا یا وہ انشاءاللہ فیل ہوگا, یہ بہت بڑا الزام ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا ہی از obsessed. اب یہ وہی عمران خان ہے. جب مریم نواز جیل میں تھیں تو وہ خود بتاتی ہیں کہ وہ نائٹ سوٹ میں رات کو سوئی ہوئی تھی تو آ کے کیمرے چل گئے. ان کے سیل میں کیمرے لگے ہوئے تھے اور وہ کون دیکھتا تھا پوری دنیا کو پتا ہے کہ بھی وہ کون ڈائریکٹ دیکھتا تھا. یہ ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ وہ جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ کیا ایک کسی جرنلسٹ نے کہا کہ جو لمحہ موجود میں یہ جرم کر رہے ہوتے ہیں نا اسی کا دوسروں پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان کے ذہن میں ہے کہ ہر کسی پہ اسی طرح کا الزام لگا دیں. تو یہ بہرحال میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کی حکومت بھی اسی لیے قربانی دی کہ مجھے ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. لیکن اس کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوا نا. وہ ظاہر ہے انہوں نے تو وہ ننگی تار پہ پاؤں رکھ دیا جی. آپ کے خیال میں اب یہ عارف علوی صاحب ہیں ان کے اوپر بھی صدر صاحب کو اعتبار نہیں رہا اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں, پرویز خٹک صاحب کی تو اہلیہ فوت ہوئی تو وہ وزیر اعظم صاحب نے تو گوارا بھی نہیں, سابق وزیر اعظم صاحب نے گوارا بھی نہیں کیا کہ ان سے جا کے کم از کم وہی کر لیتے. نہیں ایک تو ان کی طبیعت پہلے سے ایسی ہے, دوسرا ان کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ جو حکم ہوتا ہے موکلین کا کہ وہ کسی مرے ہوئے کی جو ہے نا وہ جنازے پہ نہیں جائیں گے, تو وہ لہذا وہ کبھی بھی جنازے پہ جو ہے نا وہ نہیں جاتے. نہیں لیکن سر بات یہ کہ جنازے کے بعد تو جایا جا سکتا تھا, مطلب ان کی پارٹی کے وہ اتنے سینئر رہنما ہیں, ان کے ساتھ ان کے اتنے تعلقات ہیں, اتنا کچھ ہے. دیکھیں عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ بھی وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جس نے فاتحہ پڑھوانی ہو نا وہ ان کے گھر آ جائے, تو وہ ایسی پہنچی ہوئی شخصیت ہے. بہرحال یہ قابل نفرت چیزیں ہیں, مطلب تماشا بنایا ہوا ہے, وہ ایسے چلتا ہے. پرویز خٹک جو ہیں ان کے بچپن کے دوست ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ ان سے کوئی بات کی جاتی ہے نا کبھی آپ یہ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں بات کروں گا تو آپ کو اس بات پہ قائم رہنا ہوگا. یہ پرویز خٹک کو پی ٹی آئی میں اب بھی یہ حیثیت حاصل ہے جو کہ شاہ محمود کو بھی حاصل نہیں ہے. تو سر آپ کے خیال میں پھر آنے والے دنوں میں اب جو میجر لوگ تو چھوڑ گئے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کھمبے کو بھی کھڑا کروں گا تو ٹکٹ جیت جائیں گے, اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہ مقبول ہے, لیکن کیا وہ اتنے مقبول ہیں؟ نہیں قطعاً نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. آپ گراؤنڈ لیول پہ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ باتیں ہی ہوتی ہیں. دیکھیں مسلم لیگ کہیں بھی اپنی مہنگائی سے جو حکومت بے ٹائم لی, بے وقت لی, تو اس کی وجہ سے وہ غیر مقبول ہوئی ہے, نہیں تو ان کا وزن ان کو اٹھانے دیتے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اب یہ کہیں جو ہے وہ اربن ایریا میں 5-7 ہزار ووٹ پیچھے ہوگی, اس سے لوگ مر نہیں گئے, ایک سال میں کچھ نہیں ایسا ہوا. ناراضگی ہے لوگوں کی مہنگائی کی وجہ سے, مہنگائی پہ قابو پائیں تو پھر جو ہے معاملہ ان کا بھی بہتر ہو سکتا ہے. نیک ٹو نیک ہے. اور سویپ والا تو سوچیں بھی نہ, یہ سوشل میڈیا پہ پرسیپشن ہے, یہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے.
اور اب تو الوی صاحب نے بھی، آپ دیکھیں نا، اگر اتنے عمران خان طاقتور ہیں، الوی صاحب نے چپ کر کے بل پہ سائن کر دیے. آپ نے سنا ہے کوئی بیان آیا ہو؟ بالکل عمران خان صاحب کے اس بارے میں کوئی بیان نہیں. تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کل کو پرسوں کو، ابھی میں اس کو پورا اتھینٹیکیٹ نہیں کر رہا، آپ ابھی خبر دے نہیں رہے ہمیں، بس میرا اندازہ ہے کہ یہ بھی شاید کنسنٹ تھی عمران خان کی. اب دیکھیں عدالت سے بھی ڈبل گئے، وہ عدالت والے ان کے لیے الٹے سیدھے ہو رہے ہیں، اور آپ وہ دیکھیں کہ بھی اس میں عمران خان کی کنسنٹ شامل تھی. ویسے بھی عارف الوی کے ساتھ ان کا بڑا لو اینڈ ہیٹ کا رشتہ ہے. عارف الوی کیونکہ زیادہ پیسے نہیں خرچ کر سکتے، تو وہ کبھی ان کی گڈ بک میں آ جاتے ہیں، کبھی ان کی بیڈ بک پیغام میں. لے کے جا سکتے ہیں تو ان کی گڈ بک میں آ جاتے ہیں، ورنہ ہاں جی، اب آج کل ضرورت ہے ان کی، ورنہ جب وہ پریزیڈنٹ بھی بنانا چاہ رہے تھے سندھ سے، تو تب بھی عارف الوی کو جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ بنانا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں تھا. اور کوئی بندہ نہیں تھا. توصیف صاحب بہت بہت شکریہ. خان صاحب کی جو سیاسی کریئر ہے اس میں ایسا لگتا ہے ویسے ہے کہ وہ لوگوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور بعد میں پھر ان کو بھلا. جو ماجد خان کو نہیں چھوڑتا تو وہ عارف الوی کیا بات ہے جی. وہ ایک طرف سے خان صاحب کی پرانی عادت ہے کہ وہ پبلکلی تو حملے کرتے ہیں آپ کے اوپر، اور پرائیویٹلی آپ کے پاس لوگ بھیجتے ہیں آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی یہی کرنے کی کوشش کی. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہی کی، تو اوپر سے گالی اور پیچھے منتیں پاؤں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کام چلا نہیں. اور پھر وہ اس میں غصے میں، ڈیسپریشن میں، وہ اتنے مطلب کہ انڈر پریشر تھے کہ یہ 9 مئی والا واقعہ وہ کر بیٹھے. اب کوئی آپ لوگوں کے بچوں کو بے شک جیلوں میں ڈالیں، انہیں آرمی ایکٹ میں چلان کریں، جو مرضی کریں، جب تک اصل بندہ جو، اگر آپ نے آرمی ایکٹ ہی لانا ہے تو پھر ہدایات تو عمران خان کی تھیں، یا اس سے آگے جو جس طرح ان کی ہیرارکی ٹریول کرتی ہے. اس بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بارہا ان کی پارٹی کے اپنے لوگ ہی جو ہیں وہ بار بار بیانات دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو عمران خان صاحب نے کہا تھا، یہ باتیں پہلے ہوئی تھیں، فیصلے کیے گئے تھے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کسی ثبوت کی بنیاد پہ ہو رہی ہوں گی نا، یعنی ہوا میں باتیں تو نہیں. جی بالکل بالکل. اگر آپ کی ریاست یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، تو ان کے پاس بہت سارے ثبوت ہوں گے. اور اگر ان لوگوں کو آرمی ایکٹ کے تحت چلان کرنا یا انسداد دہشت گردی میں، تو پھر عمران خان نے ساتھ ہی ہونا ہے جی. اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھی جو غریب لوگوں کو اندر کر دیا جائے، امیروں کی باری آئے تو قانون بدل دیا جائے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا پریشر ہے جی ختیجہ شاہ کا، وہ تیسری نسل میں جی بھی ان کا آرمی چیف. ہمارے ملک، ہمارے اوپر بڑا احسان ہے جی ان کے خاندان کا. ان کا نانا جو ہے ہمارے آرمی چیف رہے ہیں، وہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. تو مطلب کہ بھی اس طرح کا مائنڈ سیٹ. سر بات یہ نا کہ یہ وہ نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں نا ان لوگوں کے بارے میں کہ چونکہ دیز ور پیپل ہو ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کے پارٹ رہے ہیں اور وہی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا، یہ ریپ والا بھی جو الزام ہے، یہ بھی انہوں نے ایک اور سٹیپ لیا ہے اپنے آپ کو مطلب کہ انٹرنیشنل میڈیا میں جانے کے لیے کہ میرے اوپر ہاتھ نہ ڈالا جائے. اب وہ ہاتھ وہ بے شک فیل ہو گیا یا وہ انشاءاللہ فیل ہوگا، یہ بہت بڑا الزام ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ہی از obsessed. اب یہ وہی عمران خان ہے. جب مریم نواز جیل میں تھیں تو وہ خود بتاتی ہیں کہ وہ نائٹ سوٹ میں رات کو سوئی ہوئی تھی، تو آ کے کیمرے چل گئے. ان کے سیل میں کیمرے لگے ہوئے تھے، اور وہ کون دیکھتا تھا؟ پوری دنیا کو پتا ہے کہ بھی وہ کون ڈائریکٹ دیکھتا تھا. یہ ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، جو کہ وہ جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کیا ایک کسی جرنلسٹ نے کہا کہ جو لمحہ موجود میں یہ جرم کر رہے ہوتے ہیں نا، اسی کا دوسروں پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان کے ذہن میں ہے کہ باہر کسی پہ اسی طرح کا الزام لگا دیں